کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ حضور ہیں تو ہم ہیں، حضور نہیں تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضور ہیں تو ہم ہیں اور حضور کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی رام گری کے نام سے ہے، اس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی۔ آج مسلمان روڈوں پر اتر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پریشان کریں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے اترے ہیں کہ انہیں حضور سے سچا پیار ہے، محبت ہے، حضور سے عشق ہے۔ حضور کی محبت انہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، حضور کی محبت نے انہیں روڈوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور سرکار کو اس پر بڑا فیصلہ لینا چاہیے۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ایک قانون بن جائے کہ کوئی بھی کسی بھی دھرم گرو اور کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بری بات نہ کہے، کوئی گستاخی نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ، بھائی بہن، مال جان اولاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو پھر مسلمانوں کو کیسے یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں، رام گری نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کو سزا دی جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی نہ کر سکے، کسی کے دھرم کے خلاف کوئی نہ بول سکے، کسی دھرم گرو کے خلاف کوئی نہیں بول سکے۔ ارے میرے نبی تو ایسے ہیں کہ جو رحمت بن کر آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ارے آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ طائف کے میدان میں لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کے پنڈلیوں سے خون نکلنے لگا، آپ زمین پر گر گئے، آپ کے غلام نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور لے جا کے دو سامنے انگور کا باغ تھا، اس باغ میں لے جا کے آپ کو بٹھایا، اور وہ باغ بھی آپ کے دشمن کا تھا۔ دشمن نے جب حضور کو دیکھا تو اس نے بھی کہا کہ طائف والوں نے یہ کیا کر دیا، محمد کے ساتھ طائف والوں نے یہ کیا ظلم کر دیا۔ وہ نبی، فرشتوں کی ٹولی حاضر ہوئی، فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم ان طائف والوں کو، ان لوگوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان چپکا دیں گے، ایک پہاڑی ادھر سے اٹھائیں گے، ایک پہاڑی ادھر سے اٹھائیں گے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے، آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا، ہم تو رحمت بن کے آئے ہیں، سارے کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے ان کے لیے ان کا برا نہیں چاہا، اس لیے کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا کردار ایسا ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی آپ کی تعریفیں لکھی ہیں، آپ کا نام ویدوں میں بھی آیا ہے، رگ وید میں آپ کا نام 16 جگہ آیا ہے، اتھرو وید میں آپ کا نام 10 جگہ آیا ہے، سام وید میں آپ کا نام 4 جگہ آیا ہے، اور یجر وید میں 1 جگہ آیا ہے، اور بھگوت گیتا میں ادھیائے 3 کا 21واں شلوک ہے، یددا چرتی شیشٹھس تت دیوے ترو جنا سایا پرماڑم کرتے لوکس تدن برتتے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیشٹھ پروش جیسا جیسا آچارن کرتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی اس کو دیکھ کر ویسا ویسا آچارن کرتے ہیں، وہ جس راستے پر چل پڑتے ہیں سمست منوشیہ سمودائے اسی راستے کو اپنا لیتے ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شیشٹھ پروش تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریفیں، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی ہیں، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں نے آپ کا انتظار کیا ہے، آپ کتابوں کو پڑھیں تب آپ کو یہ معلوم چلے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم دل، اتنے رحم دل کہ اگر آپ کے سامنے کوئی روتا ہوا بھی سامنے سے گزر جاتا، چاہے وہ اپنا ہوتا یا بیگانہ ہوتا، آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک کافرہ لڑکی جو کہ مسلمان نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی، وہ قید ہو کر تمام لوگ
جب قید ہو کر آئے تو اس میں وہ بھی آئی. اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, چادر نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پاس آئے اور اپنی چادر اس کو اڑا دی اور کہا بیٹی یہ چادر اوڑھ لو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی چادر مجھے اڑا دی, میں تو قیدی ہوں, تو آپ نے اپنی چادر مجھے کیوں اڑائی, میں تو آپ کی قیدی ہوں. تو حضور پاک نے فرمایا بیٹا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی ہو یا مومن کی ہو, کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اور میں بیٹیوں کو اس طرح دیکھنا پسند نہیں کرتا, چاہے کسی کی بیٹی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل, کتنے نرم دل. آپ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, حضرت بلال آپ کے ساتھ میں تھے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ بہت ہی ضروری کام سے جا رہے تھے. چلتے جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی تھی, اس جھوپڑی سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے بلال سے کہا بلال دیکھو تو اس جھوپڑی سے رونے کی آواز آ رہی ہے, دیکھو کوئی پریشان لگتا ہے. آج تو ہم لوگوں کا تو یہ ماحول ہے نا, گزر جاتے ہیں, چاہے کسی گھر میں کوئی روتے روتے وہ مر جائے, لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس گھر میں ذرا جھانک کے دیکھیں, کسی سے پوچھیں, ان کے حوال پوچھیں کہ کیا ماحول ہے, کیسے رونے کی آواز آ رہی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. حضور نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال دیکھو کیا ہے. حضرت بلال نے عرض کیا حضور آپ تو بہت جلدی میں جا رہے ہیں, آپ جائیے میں دیکھ کے آتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا نہیں بلال تم دیکھو. بلال نے دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ رو رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر کھڑے تھے, حضرت بلال جھوپڑی کے دروازے پر, دیکھا ایک بوڑھی خاتون. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون ہے, کہا ان کو باہر بلائیں. وہ بوڑھی خاتون باہر آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی آپ سے کوئی مطلب نہیں, آپ جائیے, میں اپنی کوئی بات ہے اس پر رو رہی ہوں, آپ کو کیا فکر ہے, آپ کو کیا مطلب ہے آپ کا. حضور نے فرمایا آپ مجھے بتائیے, ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں. آپ رو رہی ہیں, آپ کی آواز باہر آ رہی ہے, لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں. تو بوڑھی کہنے لگی لوگ تو بہت گزر کے چلے گئے, کسی نے میری آواز نہیں سنی, اور آواز آ رہی تو کوئی توجہ نہیں دے رہا, یہاں تو کوئی توجہ نہیں دیتا, غریب کی کون سنتا ہے, کوئی نہیں سنتا, تو پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتے ہیں, اس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنتا ہوں, آپ مجھے بتائے تو صحیح کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا پوچھا تو بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ میں دیکھو نا بہت غریب ہوں, میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں, میری مالکن ہے, انہوں نے مجھ سے تیل منگایا تھا, اور سارا کا سارا تیل دیکھو نا ٹھوکر لگی زمین میں گر گیا, میرا سارا کا سارا تیل زمین میں گر گیا. اب میں ان کے پاس جا کے کیا منہ دکھاؤں گی, وہ تو مجھے ڈانٹیں گی, چلائیں گی, ماریں گی بھی, ہم تو ٹھہرے غریب, تیل گر گیا, اب تیل کہاں سے خریدیں گے. حضور نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے, چلو. حضور ان کو دکان پر لے گئے, تیل خریدوایا, اور تیل خریدوانے کے بعد کہا چلو. ارے کہا اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں آپ کچھ کہو مت, آپ بس تیل لے کے چلو, میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مالکن کے گھر دروازے پر کھڑے ہو گئے, حضرت بلال بھی ساتھ میں. وہ باہر نکل کے آئی, اس کو ڈانٹنے لگی کہ تو نے اتنی دیر لگا دی. تو حضور نے فرمایا کہ آپ ڈانٹ کیوں رہی ہیں, اس کا تیل گر گیا تھا, یہ غریب ہے, اس کا تیل گر گیا تھا اور راستے میں ٹھوکر لگنے سے ایسا ہوا, تو یہ رو رہی تھی, اسی لیے اس کو دیر ہو گئی ہے. اب تمہیں تیل تمہارا مل گیا ہے نا, اب اس کو معاف فرما دو. یعنی اتنے رحم دل ہیں کہ اپنے کام سے جا رہے تھے, اور پھر بھی آپ نے ایک غریب خاتون کو دیکھا روتے ہوئے, تو اس کا رونا آپ کو برداشت نہیں ہوا, اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. تو یہ حضور کی ذات ہے. اور آج حضور کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں, اپنا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. سوچتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف بولیں گے, شہرت حاصل ہو جائے گی, مشہور ہو جائیں گے, فیمس ہو جائیں گے. سرکار کو اس کے خلاف کڑی کارروائی کرنی چاہیے کہ کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی نہ بول سکے, کسی بھی دھرم گرو کے خلاف کوئی نہ بول سکے. اگر کوئی بولنا چاہے تو وہ 100 بار سوچے. ایسا ایک قانون لگانا چاہیے. اگر بھائی ایک مسلمان کسی ہندو دھرم گرو کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف بولے تو وہ مجرم ہوگا, اس کو سزا ملے گی. تو پھر رام گیری, کیونکہ حضور کی شان میں گستاخیاں اس نے کی ہے,
हुजूर की शान में गुस्ताखी और हमको बर्दाश्त नहीं है। हम हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं सह सकते। कई जगह से कंप्लेंट की गई और लगातार कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो हमारी ये सरकार से अपील है, रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है तो लिहाजा उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए, और लिहाजा वो माफ़ी भी मांगे कि उसने ये किया है, गलत किया है, लिहाजा आइंदा उससे कभी भी ऐसी हरकत नहीं होगी। तो इस तरीके की माफ़ी भी मांगे और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लिहाजा ये हमारी सरकार से मांगे। आज मुसलमान रोडों पर उतरे हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उन्हें हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है, हुजूर से प्यार है जो उन्हें रोडों पर ले आया है। लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, फिर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी न कर सके। किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना ये हमारे अंदर नहीं है। ना ही हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। बस हमारी यही दुआ है अल्लाह पाक की बारगाह में कि हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे और तरक्की करे। हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तरक्की करें, खुश रहें, और ये जो इंतशार पैदा हो रहा है इस तरीके का ये सारा इंतशार ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ें जो देश में बिगाड़ पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान के लोग सलामत रहें, और हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी सलामत रहें। जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत ही लायक मुबारकबाद है वो, और बहुत ही लायक मुबारकबाद है वो माँ कि जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि वो फ़ौज में भर्ती हुए फ़ौजी बने, और वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश में लगे हुए हैं ताकि कोई दुश्मन देश में ना आ पाए और कोई दुश्मन देश को तबाह बर्बाद ना कर सके। लिहाजा आर्मी वाले जो लोग, जो भाई हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो सलामत रहें, खुश रहें, उनके परिवार भी खुश रहें, और वो इसी तरीके से देश की सुरक्षा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, ताकि हम सब चैन और सुकून से, अमन व अमान से देश में सुरक्षित रहें। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।